الرحمن عزیز طلباء طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار رسول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت دہم کی اردو سلیس کا چوتھا سبق ہے تعصب، مصنف سر سید احمد خان۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر مختصر مصنف کا احوال اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کا آغاز۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ سر سید احمد خان کی اردو ادب میں اہمیت اور ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں، لغت کے ذریعے سبق سے مشکل الفاظ کے معانی لکھنے کے اہل ہوں گے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی طور پر مشقی اور معروضی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے، سبق کے متن کو سمجھ کر اقتباس کی تشریح لکھنے کے قابل ہوں گے، دیگر یہ کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سبق کا خلاصہ تحریر کر سکیں گے۔ اہم نکات مصنف کے تعارف کے حوالے سے۔ سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ عظیم مسئلہ قوم اور سچ رہبر و ہمدرد، مسلمانان ہند کے یہ عظیم صلاح کار کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا شمار اردو ادب کے نامور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ دائرہ ادب نہایت وسیع، مقصدیت، بے ساختگی اور سادگی چند ایسی خصوصیات ہیں کہ مطالعے کے بعد قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ اردو کی لامتناہی ترقی کی جو ترویج ہے وہ آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ سر سید چونکہ قوم کے سچے ہمدرد تھے، اس لیے رہنمائی بھی صحیح سمت میں کی اور بہترین رہبر ثابت ہوئے۔ تحریک علی گڑھ میں عظیم کردار۔ سر سید مسلمانوں کی حالت سدھارنا چاہتے تھے، اس خیال کے ساتھ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے جو فلاح کا راستہ متعین کیا وہ جدید تعلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا اور نئی درسگاہ قائم کی جس کا نام علی گڑھ کالج رکھا۔ یہ نہ صرف علمی درسگاہ تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی مرکز بھی تھا۔ یہاں سے جو طالب علم فیضیاب ہوئے انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی اور یہی جماعت پاکستان کے وجود کی ضامن بنی۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شمار۔ آپ نے اپنی ابدی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ سر سید باقاعدہ ادیب نہیں تھے، لیکن اردو ادب پر اپنے مضامین اور سوچ و فکر کے ذریعے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے اور دیگر ادیب و شعراء کے ساتھ مل کر اردو کو نیا انداز عطا کیا اور اپنے مضامین کے ذریعے سچائی سے بھرپور ایک مقصد دیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 شخصیات ہیں جو جدید اردو کے بانی بھی کہلاتی ہیں، جن میں سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا شبلی، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ معاشرتی برائیوں اور مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کا ذریعہ۔ ہم چونکہ اس وقت ایک غلام قوم تھے، سر سید جانتے تھے اسلامی معاشرے میں کون کون سی برائیاں اور خامیاں ہیں، لہٰذا آپ کی تحریروں نے معاشرے کی اصلاح کا کام کیا اور معاشرے کو تہذیب اور شائستگی دینے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں سبق کے اہم نکات۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کے اہم نکات کی روشنی میں سبق کا جائزہ لینے سے پہلے میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ سر سید احمد خان نے جب انگریز کا بر صغیر پر تسلط ہوا تو ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنی نوجوان نسل کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا، تو اس وقت بھی یہ تعصب جیسی بیماری عام ہوئی اور متعصب لوگوں نے آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ تب بھی آپ نے یہی کہا کہ تعصب جیسی بیماری سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی تمام نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے
اور پھر کہا کہ انگریز سے نفرت کی بجائے ان کے طور طریقوں سے بچیں اور جو سائنسی اور علمی ترقی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے پہلے پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ تعصب سے مراد ہے تنگ نظری۔ انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ متعصب گو اپنی زبان سے نہ کہے مگر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین خصائل انسان سے ہے یا انسانی میں سے ہے اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعصب اس کے برخلاف بات کے سننے اور سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اس کے فائدے اور اس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تعصب کی مذمت جو پہلا نقطہ ہے، یہ پہلے پیراگراف کی وضاحت میں کرتی چلوں کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف متوجہ کیا، اور آپ نے مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ایک بہت بڑی بیماری تعصب کی مذمت بھی کی ہے، اور بتایا ہے کہ تعصب انسان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ متعصب انسان کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، ایسا شخص ہر طرح سے نقصان میں ہے، یعنی وہ نیکیوں سے بھی محروم اور دنیاوی ترقی میں بھی سب سے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ یہی عمل اسے دوسروں کی اچھائیاں اپنانے سے روکتا ہے اور اس طرح تمام کاموں میں وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے متعصب شخص نعمتوں سے محروم۔ تعصب انسان کو ہر طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے مگر صرف تعصب سے اس کو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر برائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔ ہنر، فن اور تعلیم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجے تک حاصل کرنا چاہیے، مگر متعصب اپنی بدخصلت سے ہر ایک ہنر، فن اور علم کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔ مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں، اور اس سبب سے ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں اپنے آپ کو معزز قوم دکھانے سے محروم اور ذلت و خواری اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور اس لیے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچیں۔ سر سید احمد خان نے متعصب شخص کو نعمتوں سے محروم رکھنے کی یا محروم ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ آپ نے بتایا کہ اپنی قوم کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ تعصب کی وجہ سے ہم انگریزوں کے علمی کارناموں کو ہاتھ نہ لگائیں تو پھر ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بری خصلت سے نکلیں اور علم و فنون میں اعلیٰ درجے تک پہنچیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس نے تمام خوشیاں خود ہی حاصل کی ہیں۔ بہت بہترین انہوں نے کہا کہ بھئی ہم متعصب ہو گئے ہیں نا، تعصب میں پھنس گئے ہیں، اور اس تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر ہم انگریز کی جو ترقی کی باتیں ہیں یا کارنامے ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس میں ہم جنس کیا کر رہے ہیں، بلبل کیا چہچہاتی ہے، قمری کیا غل مچاتی ہے، بیا کیا بن رہا ہے اور مکھی کیا چن رہی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے یہاں پھر بتانے کی کوشش کی کہ انسان جو متعصب ہوتا ہے وہ اپنی اس بری خصلت کی وجہ سے ہمیشہ تمام خوشیاں حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور ایک قوم نے ہمیشہ دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن متعصب شخص ان تمام نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری قوموں کے علم و فنون سیکھیں گے تو ہی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تعصب کے نقصانات۔
تعصب کی وجہ سے انسان دوسروں میں موجود اچھی عادات کو نہیں اپناتا بلکہ ان کی اعلیٰ صفات کے برعکس عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور تعصب کی وجہ سے ہم دوسروں کے کارناموں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا سر سید کے مطابق ہمیں اس بیماری سے بچنا چاہیے تاکہ ترقی کے راستے ہم پر کھل سکیں۔ حاصل سبق کیا ہے اس سبق کا؟ اس پورے سبق میں تعصب سے بچنے کی جو ہے وہ ہدایت اور ترغیب دی ہے سر سید احمد خان نے اس زمانے کی نسبت سے کہ جب انگریز کا تسلط تھا اور مسلمان غلام تھے، ہندو اپنی چالیں چل کے سب کچھ حاصل کر رہے تھے اور مسلمان تعصب میں پھنس کے کچھ بھی اچھی بات یا ترقی کی راہوں کو اپنانے سے گریز کرتے رہتے تھے۔ حاصل سبق میں 5 باتیں بتانا چاہوں گی میں، 5 ایسی باتیں جن سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات کسی کی غیبت نہ کریں۔ تیسری جھوٹ سے بچیں، اور چوتھی حسد سے بچیں کیونکہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور 5ویں یہ کہ تعصب سے بچیں کیونکہ یہ عمل جو ہے انسان کو کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیتا۔ مشقی سوالات۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ اس سبق کو بغور سماعت فرمائیں گے تو تمام مشقی سوالات حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال، تعصب کے نقصانات بیان کیجیے۔ ابھی میں نے آپ کو جب سبق کی وضاحت بتائی تو اس میں نے تعصب کے نقصانات بھی واضح طور پر بتائے۔ کم از کم ایسی 5 مثالیں بتائی جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پورا حاصل سبق اس کا جواب ہے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہنر، علم، انصاف، ترقی، اخلاق، انتہائی آسان الفاظ، اور انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسند کا کوئی بھی ایک پیراگراف، کوئی بھی ایک اقتباس آپ منتخب کیجیے اور سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ علاوہ ازیں سبق کا خلاصہ بحوالہ متن تحریر کرنا ہے۔ اب اجازت دیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جب آپ سماعت فرمائیں گے تو اس سے مستفید ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔